آج میں آپ کو پچھلی صدی کے طوائف اور آج کی ڈیجیٹل طوائف کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ماضی میں جو ایک خاص وقت تک اپنی جسمانی خوبصورتی کی صرف جھلک کو بیچتی تھی مگر جسم کو کسی نواب یا نوابزادے کے لیے محفوظ رکھتی تھی۔ 30-35 کی عمر شروع ہوتے ہی طوائف کی رقص کی محفل بھی ختم ہونے لگتی تھی۔ ناچنے والی الگ تھی اور جسم بیچنے والی الگ۔ آج کا ماڈرن تماشبین ایک نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں ناچتی عورتوں کو اپنی مکمل تنہائی میں اس طرح دیکھ سکتا۔ پہلے بھی دولت کا چکر تھا، اب بھی دولت کا چکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو پچھلی صدی کے طوائف اور آج کی ڈیجیٹل طوائف اور پچھلی صدی کی نائکہ اور آج کی نائکہ اور پچھلی صدی کے عیاش نواب اور آج کی ڈیجیٹل دنیا کے نواب بلکہ عیاش نواب کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دور کے نواب کیسے دولت خرچ کر کے طوائفوں کو دیکھتے تھے اور آج کے ڈیجیٹل نواب کیسے طوائفوں آج کے ڈیجیٹل ماڈلز کو دیکھتے ہیں۔ ایک زمانے میں طوائف کا پیشہ بدنام ترین پیشہ تھا، اس لیے طوائف کے پیشے کا نام لینا بھی برا سمجھا جاتا تھا۔ اب یہ وقت ہے کہ طوائف کا پیشہ کرنے والی کو طوائف کہنا برا سمجھ لیا گیا ہے۔ طوائف ایسی عورت کو کہا جاتا ہے جو پیسوں کے بدلے اپنا جسم اور ادائیں بیچتی تھی۔ بہت سی طوائفیں تھیں ماضی میں جو ایک خاص وقت تک اپنی جسمانی خوبصورتی کی صرف جھلک کو بیچتی تھی مگر جسم کو کسی نواب یا نوابزادے کے لیے محفوظ رکھتی تھی۔ مختلف نواب نوٹوں کے بھرے تھیلے بھیج کر اس نوجوان طوائف کی مالکہ، نائکہ یا ماں جو بھی سمجھ لیں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اس لڑکی کے جسمانی حقوق ان کو دے دیے جائیں۔ پھر وہ عورت جو چکلا طوائفوں کا اڈا چلایا کرتی تھی ایک گھاک کاروباری کی طرح تمام آفر کا جائزہ لیا کرتی تھی اور بالآخر کسی ایک خوش قسمت کا ٹینڈر منظور کر لیا جاتا تھا، اور وہ نوجوان رقاصہ جو شام کو اپنے اڈے پر ناچا کرتی تھی اب اس نواب کی رکھیل بن کر اس کے کسی مکان میں شفٹ ہو جایا کرتی تھی اور طوائفوں میں اس کو بہت باعزت مقام سمجھا جاتا تھا کیونکہ یہ صرف خوبصورت اور کمسن طوائفوں کو نصیب ہوتا تھا، اور اس کی جھلک آپ نے ابھی کچھ عرصہ پہلے نیٹ فلکس پہ ہیرا منڈی میں بھی آپ نے دیکھی ہوگی۔ کچھ مہینے سال کے بعد جب نواب صاحب کا دل بھر جایا کرتا تھا یا مارکیٹ میں نئی رقاصہ کے حسن کے چرچے ہونے لگتے تھے تو پرانی کو واپس بھیج دیا جاتا تھا، اور اب پرانی رقاصہ واپس اپنے اڈے پر حسب معمول ادائیں بیچنے کا کام شروع کر دیا کرتی تھی، اور کبھی کبھار اچھا گاہک ملنے پر جسمانی خرید و فروخت بھی کر لیا کرتی تھی مگر اونچے داموں پر، اور یہ سلسلہ طوائف کی جوانی ڈھلنے تک جاری رہا کرتا تھا۔ 30-35 کی عمر شروع ہوتے ہی طوائف کی رقص کی محفل بھی ختم ہونے لگتی تھی اور اس کے جسمانی گاہک بھی پیسے کم کرتے کرتے غائب ہونے لگتے تھے۔ اس وقت اس طوائف کے دو مستقبل ہوا کرتے تھے، ایک یہ کہ وہ عام عوام کے لیے دستیاب ہو جائے اور رات بغیر حساب کتاب جو گاہک مل جائے شکر سے قبول کر لے، یا پھر اپنے ہی کسی سازندے موسیقی کے ساز بجانے والے کے ساتھ شادی کر کے گھر کی ہو جائے۔ کوئی طوائف جو اس اڈے کی مالکہ کی سگی اولاد یا خاص شاگردہ ہوا کرتی وہ ٹریننگ لے کر اس نائکہ یا مالکہ کی جگہ سنبھال لیتی اور اڈے کی مینیجر کے فرائض اور نئی طوائفوں کی ٹریننگ کی ذمہ داری لے لیا کرتی تھی۔ یہ تو تھا پچھلی صدی کا حال۔ پھر ماڈرن زمانہ آ گیا، طوائف کو مہذب دنیا میں مختلف نام دے دیے گئے۔ ناچنے والی الگ تھی اور جسم بیچنے والی الگ۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ ادائیں بیچنا کچھ اتنی بری بات نہیں ہے، یہ تو فن ہے، آرٹ ہے، رقص ہے، رقص آرٹ ہے، اس لیے رقاصہ بھی آرٹسٹ ہے، کوئی برا پیشہ نہیں۔ باقی کے تمام معاملات کے نام بھی بدل دیے گئے ہیں۔ اب رقاصہ نواب کی رکھیل نہیں ہوا کرتی تھی، اب وہ کسی فلم ساز سے شادی کر لیتی تھی۔ یہ بھی چند دہائیاں پہلے تک ہوتا تھا، اب تو معاملات ڈیجیٹلائز ہو گئے ہیں، ماڈرن ہو گئے ہیں۔ ڈیجیٹل انقلاب نے طوائف کے پیشے کو ماڈرنائز کر دیا ہے۔ پہلے تماشبین طوائف کے اڈے پر بیٹھ کر نئی رقاصہ کے جسم سے اور اس کی اداؤں سے لطف لیا کرتے تھے، اب وہ آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل سکرینوں پر اس سے کہیں زیادہ لطف اٹھا سکتے ہیں۔ پرانے زمانے کے تماشبین صرف ایک طوائف کے کوٹھے پر جا کر گانا سننے کے کتنے پیسے خرچ کیا کرتے تھے، گرمی سردی کے موسم میں سفر کر کے وہاں پہنچتے اور اپنی جیب کے مطابق باقی تماشبینوں کی بھیڑ میں مٹی کے تیل کے لیمپ یا بجلی کے بلبوں کی ہلکی روشنی میں 10-20 فٹ کے فاصلے پر ناچتی رقاصہ کو دیکھا کرتے تھے۔ اس پر بھی رقاصہ کا بھاری لباس اس کے جسم کے خاص حصے چھپا لیتا تھا، جبکہ نئے زمانے میں بغیر ایک پیسہ خرچ کیے ایک تماشبین کیا کچھ دیکھ سکتا ہے۔ اس کے لیے آج کا سوشل میڈیا دیکھ لیجئے، کم از کم تماشبین کا کوئی پیسہ نہیں لگتا کیونکہ ڈیجیٹل طوائفوں کے پیسے ایڈورٹائزنگ کمپنیاں دے دیتی ہیں۔
آج کا ماڈرن تماشبین ایک نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں ناشتی عورتوں کو اپنی مکمل تنہائی میں اس طرح دیکھ سکتا ہے کہ ان کی ایک ایک حرکت کو وہ روک کر زوم کر کے سلو موشن میں بالکل پرفیکٹ دیکھ سکتا ہے. اور دوسری جانب آج کی ماڈرن ناچنے والی تو بھاری لباس کے بوجھ سے بھی آزاد ہو گئی ہے، بلکہ ان ایڈورٹائزنگ کمپنیوں نے یہ بندوبست کر دیا ہے کہ اب وہ سکن ٹائٹ انڈر ویئر پہن کر ناچتی ہیں. ان کی کوششیں ہوتی ہیں کہ تماشبین ان کے جسم کی ایک ایک حرکت، ایک ایک زاویہ اور ایک ایک عضویاتی تفصیل دیکھ کر داد دے سکیں. اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ آج کی ماڈرن ڈیجیٹل طوائف الملوکی میں نواب کون ہے. پہلے کی طوائف صرف ناچ گانا دکھا کر فارغ ہو جاتی تھی، اور آج کی ڈیجیٹل طوائف، ڈیجیٹل ماڈلز لائیو بیٹھ کر بہت سی شرمناک حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی آج کل کے ڈیجیٹل تماشبین بھی خود یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. پہلے صرف یہ نواب، رئیس زادے اور سیٹھوں تک تھی، اب امیر لوگ ہی اس کو اس وقت امیر لوگ ہی افورڈ کر سکتے تھے. اب یہ چیز اس سے اچھی حالت میں اور کم اور ٹائٹ لباسوں میں غریب بچوں اور معاشرے کے ہر طبقے کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اور ان کو اس چیز نے جکڑ کے رکھ لیا ہے. اب صرف تھوڑے ڈیٹا کے ساتھ بغیر پیسوں کے آپ لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، اور کسی بھی وقت چاہے ریپلے کر کے بار بار دیکھتے ہیں، اور جتنی بار مرضی انجوائمنٹ کر لو. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. پچھلی صدی کی نائکا اور آج کی نائکا میں، پچھلی صدی کی نائکا تو صرف شاید ماں ہی ہوتی تھی، اور آج کی نائکا میں صرف ماں ہی نہیں بلکہ پوری فیملی نائکا بن چکی ہے. پہلے بھی دولت کا چکر تھا، اب بھی دولت کا چکر ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال وغیرہ میں یہ جتنے بھی ایپس ہیں ان پہ آپ دیکھ لیں، ٹک ٹاک پہ، ان پہ جو لائیو بیٹھتے ہیں، یہ چھوٹی بچیوں کو لائیو بٹھا دیا جاتا ہے جو پوری پوری رات عجیب حرکتیں کر کے گفٹ مانگ رہی ہوتی ہیں. ڈیجیٹل بھکاری کہ جی یہ کر دو، وہ کر دو، ایسے کر کے. ایون کہ آج کے جو ڈیجیٹل مرد بھی ہیں، ڈیجیٹل نواب ہیں، جو وہ بھی گفٹ مانگ رہے ہوتے ہیں. اور ایون کہ میں نے تو اچھے اچھے ایکٹرز کو بھی دیکھا ہے یہ کام کرتے ہوئے. پہلے جو تھا، پچھلی صدی کے اندر جو طوائف ہوتی تھی، وہ ان کا ایک جگہ بنی ہوتی تھی، ایک ہال بنا ہوتا تھا، وہاں پہ تماشبین بیٹھتے تھے اور وہاں پہ وہ دیکھ کے اور چلے جاتے تھے. اور آج کل ماڈرن طوائف گیری میں اب کیمرہ جو ہے بیڈ روم تک پہنچ گیا ہے، جو ساری رات سے صبح تک لائیو ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا شیر چیتے مارے جاتے ہیں. یہی پچھلی صدی کی طوائف کیا بیڈ روم میں یہ کام کرتی تھی؟ کیا یہی ماڈرن زمانہ ہے؟ اس سے تو پتھروں اور جسم پر پتوں کے زمانے سے بھی یہ برا زمانہ آ گیا ہے. کیا ہم یہی معاشرے کو سکھا رہے ہیں؟ اور سونے پہ سہاگا جو یہ لوگ آن لائن ہو کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم سب ان سے اتنا انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ایک رات میں اتنا کمایا، 1 کروڑ کمایا، اور اس نے اپنی شادی میں اتنا خرچ کر دیا، اور ایک رات میں وہ بیٹھ کے اس آدمی نے اتنا کما لیا، اس نے اتنے شیر، پتہ نہیں کیا پھول اور کیا کیا، آئی ڈونٹ نو. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو دوسرے جو لوگ ہیں جو سن رہے ہوتے ہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں. اور یہی احساس کمتری کا شکار ہو کر جو لوگ فیملی والے اپنے بچوں کو آج کی ڈیجیٹل طوائف یا ماڈل بنانے کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح یعنی ہم بھی اپنے بچوں کو اس کام پر لگا دیں، وہ بھی اتنے شاید پیسے کما لیں. اور یہ ہو رہا ہے، آپ خود دیکھیں کہ کتنے جو ہے، آپ رات کو لائیو دیکھیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ماں باپ نے اس کام پہ لگایا ہوا ہے، اور آپ کے سامنے وہ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے جو گفٹر ہوتے ہیں وہ ان کو دبئی بلاتے ہیں، دوسرے ممالک میں بلاتے ہیں. کتنی عورتیں اس طریقے سے ادھر آ کر کہ جی کسی اپنا ریسٹورنٹ کا، کسی اس چیز کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، اور ادھر جو گفٹر ان کو شیر مار رہے ہوتے ہیں وہی ان کو بلا کر یہاں پر اور ان کی ویڈیو اور کیا کیا بنا رہے ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی ویڈیو اور کتنی چیزیں جو ہیں وہ پبلک کے اندر آئی ہیں. کیا پچھلی صدی میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا؟ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ڈیجیٹل طوائف گیری زیادہ تر کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کا زیادہ شکار غریب اور مڈل کلاس ہو رہے ہیں، جو احساس کمتری کا شکار ہو کر اسی طرف آ رہے ہیں، اور راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں شیر اور چیتوں کا شکار ہی نہیں، یہ شیر وہ چیتے ہیں جو مارے جاتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر. شیر اور چیتوں کا شکار ہی نہیں بلکہ گفٹر یعنی آج کے عیاش نوابوں اور ٹھرکی ٹھرکلوں کا ہو رہے ہیں. ان کو دیکھ کر چھوٹے چھوٹے بچے، غریب طبقہ بھی ڈیجیٹل عیاش نواب بن گیا ہے. ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ کون تبدیلی لائے گا؟ کون روکے گا اسے؟ یہ حکومت یا فوج یا کوئی مولوی؟ یہ ان کا کام ہے؟ ذرا سوچئے.
آپ ذرا اس کے بارے میں سوچئے کہ یہ ہم اس کو کیسے روک پائیں گے. باقی جو ہے یعنی یہ چیزیں میں آپ کو اگلے پارٹ میں بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ کو ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. خوبصورت شکل میں سب درندے ہیں اسد، خوبصورت شکل میں سب درندے ہیں اسد، انسان جو ہیں وہ ابھی غاروں میں ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ملیں گے. اگر آپ کو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اور سبسکرائب کر دیجیے گا.